السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ریئل ہارر سٹوریز۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ ہم لوگ ان دنوں بہت پریشان تھے۔ بات یہ تھی کہ مالک مکان نے ہمیں خالی گھر کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میرے والد سرکاری ملازم تھے، تنخواہ بس اتنی تھی کہ گزر اوقات ہو جاتی تھی۔ میں ابھی زیر تعلیم تھا، مجھ سے 2 چھوٹی بہنیں تھیں، وہ بھی اسکول میں پڑھ رہی تھیں، لہٰذا آمدنی کا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں تھا۔ ایسے میں اپنا گھر بنانا تو دور کی بات تھی، کوئی معقول گھر کرائے پر بھی نہیں لے سکتے تھے۔ موجودہ گھر ہمارے پاس گزشتہ 15 برس سے تھا۔ مالک مکان وقفے سے کرایہ بڑھاتا رہا، مگر اسی بھی اندازہ تھا کہ ابا کی تنخواہ کتنی ہے۔ پھر ہمارے آپس میں تعلقات بھی تھے، اس بنا پر مالک مکان ہمارا لحاظ کرتا تھا۔ مگر کب تک؟ آخر اسے یہی ترکیب سوجھی کہ مکان خالی کروا کر اس میں کچھ رد و بدل کر کے نئے کرایہ داروں کو زیادہ کرائے پر دے دے۔ دوسرا فائدہ اسے یہ تھا کہ ایڈوانس کی معقول رقم مل جاتی۔ ہم سے تو اس نے کوئی رقم لی ہی نہیں تھی۔ ابا کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ مالک مکان کیا چاہتا ہے۔ ابا اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ منہ مانگا کرایہ ادا کر سکتے، سو انہوں نے بھی اس میں عافیت جانی کہ کوئی اور مکان تلاش کر لیں۔ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے وہ پرانی طرز کا تھا، نقشہ بھی عام سا تھا۔ امی کو ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ کسی خوبصورت سے گھر میں رہیں، مگر یہ ایسی خواہش تھی جس کا پورا ہونا ناممکن نظر آتا تھا۔ اب جو نئے مکان کی تلاش شروع ہوئی تو امی کی خواہش نے پھر سر اٹھایا۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری امی صبح سے شام تک ہم لوگوں کی خدمت کرتی رہتی ہیں، کبھی اچھا پہنا نہ اچھا کھایا، چھوٹی نہ آسودہ خواہشوں کے جال میں جکڑی رہیں۔ وہ اس پرانی طرز کے گھر کو بھی سجاتی سنوارتی رہتی تھیں۔ آنگن کچا تھا، مگر اماں نے پانی چھڑک کر سیمنٹ جیسا بنا دیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ گلاب موتیا کے پودے، دیوار پر چنبیلی چڑھی ہوئی تھی، برآمدے میں گملوں پر کیرو پھیر کے اس میں سدا بہار پودے لگا کر اس کو سجایا ہوا تھا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ میاں کبھی ان کے دن بھی پھیر دے اور انہیں بھی ایک خوبصورت گھر مل جائے۔ یہ ایسی خواہش تھی جو اکثر ان کی زبان پر آ جاتی تھی۔ ابا ان کی اس خواہش پر چڑ جاتے اور اکثر ہی دونوں میں تلخ کلامی ہو جاتی۔ اب مالک مکان نے جب مکان خالی کروانے کا تہیہ کر ہی لیا تھا تو ناچار ابو کو نیا گھر ڈھونڈنا پڑا۔ ابا چاہتے تھے کہ گھر ایسی جگہ ہو جہاں سے میرا کالج اور بہنوں کا اسکول نزدیک پڑے، بس اسٹاپ بھی دور نہ ہو اور مارکیٹ بھی قریب ہو، آبادی بھی اچھی ہو۔ یہ تمام خوبیاں کرائے کے مکان میں نہیں ہو سکتی تھیں۔ میں ابا کے ساتھ صبح شام گھر دیکھنے جاتا تھا۔ جب کبھی میں نکلنے لگتی، امی آہستہ سے کہتی، گھر اچھا بنا ہوا ہو۔ میں اسبات میں سر ہلاتا اور دل میں ٹھان لیتا کہ جلد سے جلد پڑھ لکھ کر جو کام کروں گا وہ یہ ہوگا کہ ایک اچھا سا گھر بناؤں، ایسا گھر جو امی کی امنگوں پر پورا اترے۔ ابا تو یہ کام زندگی بھر نہیں کر سکیں گے۔ بد نصیبی سے ہم جہاں کہیں بھی گئے، گھر دیکھنے گئے، اگر گھر ابا کی خواہشوں کے مطابق ہو تو کرایہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ابا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اگر کرایہ کم ہوتا تو مرغی کے ڈربے جیسا فلیٹ یا مکان ملتا، ایسا خراب کہ جس میں رہنے کا تصور نہ کیا جا سکے۔ جس دوران ہم گھر ڈھونڈ رہے تھے، ابا کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہو گئی جو ایک اسٹیٹ ایجنسی کا مالک تھا۔ اس نے بتایا کہاس کے پاس کئی مناسب گھر مناسب کرائے پر موجود ہیں۔ ایک گھر کی تو اس نے اتنی تعریف کی کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور بالکل نیا بنا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے وہ گھر بنوایا تھا وہ امریکہ چلے گئے ہیں اور ہدایت کر گئے ہیں بے شک کرایہ زیادہ نہ لینا، لیکن ایسے لوگوں کو دینا جو گھر رکھنا جانتے ہوں۔ وہ تو چوکیدار رکھ کر جا رہے تھے، مگر میں نے مشورہ دیا کہ چوکیدار بھی گھر کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ آج کل چوکیدار چرپائیاں توڑتے رہتے ہیں اور گھر غفلت کی نظر ہو جاتا ہے۔ بچے شیشے توڑ دیتے ہیں، دیواروں سے کود کر پھول پودے اجاڑ دیتے ہیں۔ اور اس نے مزید بتایا کہ گھر بہت اچھا ہے، بس آبادی سے ذرا سا دور ہے، تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد اسٹاپ موجود ہے اور بازار وغیرہ بھی ہے۔ ابا کا خیال تھا کہ جیسا گھر وہ بتا رہا ہے اس کا کرایہ بہت زیادہ ہوگا، پھر آبادی سے دور ہوگا تو میری بہنوں اور مجھے اسکول جانے میں دقت ہوگی۔ ابا تو اپنی 20 سال پرانی بائک پر آفس چلے جاتے تھے۔ ابا نے انکار کرنا چاہا تو وہ شخص سر ہو گیا کہ آپ آئیں تو صحیح، ایک نظر گھر کو دیکھ تو لیں، پھر کرایہ پوچھیے گا، اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہوا تو بے شک نہ لیں۔
کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آخر کچھ روز بعد ہر جگہ سے مایوس ہو کر میں اور ابا اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں وہ گھر موجود تھا۔ اس علاقے سے کچھ دور اس شخص کی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر نہیں تھا بلکہ بہت خوبصورت بنگلہ تھا۔ باہر یہاں سے وہاں تک لان تھا، پھول پودے، مگر دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گھاس لمبی ہو گئی تھی اور پودے تقریباً سوکھ رہے تھے، مگر گھر بہت شاندار تھا۔ 3 بیڈ رومز، ڈرائنگ روم، امریکن کچن، ٹائلز لگے باتھ روم، ان میں خوبصورت ٹب اور جدید طرز کے نلکے اور شاور لگے ہوئے تھے۔ یہ تم ہمیں کہاں لے آئے بھائی؟ ابا سٹپٹا کر بولے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اس بنگلے کا کرایہ ادا کر سکیں، ہمیں تو کوئی چھوٹا موٹا گھر چاہیے۔ یہ محل ہم کیا کریں گے؟ صاحب، آپ کو بتایا نا کہ مالک مکان اس کے کرائے کی فکر میں نہیں ہے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اس گھر کی دیکھ بھال ہو جائے، ورنہ الٹا انہیں چوکیدار کو پیسے دے کر رکھنا پڑے گا۔ آپ جتنا کرایہ اس گھر کا دے رہے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، اتنا ہی دے دیجیے گا۔ میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ میں نے گھر کسی شریف آدمی کے حوالے کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں تو اس مکان کے صرف 1500 دیتا ہوں۔ ابا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ 1500؟ وہ آدمی ذرا چپ ہو گیا۔ اچھا، یہ بتائے کہ آپ لوگ گھر کی دیکھ بھال تو صحیح رکھیں گے نا؟ بعض لوگ گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ دراصل مجھے میرے دوست نے بتایا تھا کہ آپ کی وائف نے گھر بہت اچھا رکھا ہوا ہے۔ اس شخص نے ابا کے ایسے دوست کا حوالہ دیا جو اتفاق سے ان کا بھی جاننے والا تھا کہ اسی نے اس شخص کی ملاقات کروائی تھی۔ ٹھیک ہے ابا، گھر اچھا ہے۔ امی تو کتنا خیال رکھتی ہیں گھر کا۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ شام کو امی کو لے آئیں گے اور وہ گھر دیکھ کر بہت خوش ہوں گی۔ میں بائک پر فرحہ اور صبا کو اسٹاپ تک چھوڑ دیا کروں گی۔ میرے لیے تو اسٹاپ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور کیا، جوان بچے ہو، اس شخص نے فوراً کہا۔ ابا سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور کوئی دوسرا گھر بھی دستیاب نہیں تھا۔ تھا تو کرایہ بہت تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ کر بتاؤں گا، ابا نے جواب دیا۔ میں راستے بھر ابا کو قائل کرتا رہا کہ ابا گھر بہت اچھا ہے، آس پاس اور بھی گھر بن رہے ہیں۔ پھر مالک مکان طویل عرصے کے لیے باہر گئے ہیں۔ فی الحال 4-5 برس تک ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اس عرصے میں نوکر ہو جاؤں گا تو ہم اپنا گھر لے لیں گے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ امی خوش ہو جائیں۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے امی کو خوشخبری سنائی۔ امی تو ایک دم بہت جوش میں آ گئیں۔ اندھیرا نہ ہو جاتا تو ابھی چلی جاتی۔ وہ خوش ہو گئیں۔ ابا کسی کام سے باہر گئے تو میں نے دل کھول کر گھر کی تعریفیں کیں اور ایک ایک چیز کی تفصیل بتائی۔ امی ساری تفصیل سن کر بہت خوش ہوئیں۔ کہنے لگی، میں نے کچھ پیسے جوڑ رکھے ہیں اور ایک کمیٹی بھی ڈالی ہے تو لمبی مگر جلدی مل جائے گی۔ ہم ان پیسوں سے ڈرائنگ روم کے لیے سامان خرید لیں گے۔ امی بڑی دیر تک خواب بنتی رہیں اور میں بھی خوش ہوتا رہا۔ چھوٹی بہنیں بھی خوش ہو رہی تھیں۔ اگلے روز امی، دونوں بہنیں اور میں ایک ٹیکسی میں ابو کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ابو نے رات کو بھی کئی بار یہ بات کی کہ گھر آبادی سے کافی دور ہے اور راستے میں بھی یہی کہتے ہیں رہے۔ میں حیران تھا کہ ابا کو دوسرا گھر مل نہیں رہا، پھر بھی اس گھر میں برائیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہرحال ہم سب جب وہاں پہنچے تو امی کی بانچھیں کھل گئیں۔ بہنیں تو بہت خوش ہوئیں۔ ایک بہن بولی، ہائے، یہاں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے گا۔ دوسری بولی، شام کو بیڈمنٹن بھی کھیلیں گے۔ امی تو بار بار اندر باہر کا چکر لگا رہی تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھر ان کو اتنے کم پیسوں میں کیسے مل گیا۔ ایسا گھر تو جنگل بھی ہو تو میں خوشی رہ سکتی ہوں۔ پھر ان کی نگاہ ساتھ والے پلاٹ پر پڑی۔ وہاں ابھی ایک نامکمل گھر تھا۔ یہ ابھی بن رہا تھا، شاید خدا کرے اچھے پڑوسی آئیں۔ ہم بڑی دیر تک وہاں رہے۔ ابا نے جب سب کو راضی برضا دیکھا تو واپس پر اسٹیٹ ایجنسی والے سے بات طے کر کے آ گئے۔ کچھ ہی دن بعد ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ امی نے اور بہنوں نے مل کر صفائی کی اور ہفتے میں ہم لوگوں نے نیا گھر سیٹ کر لیا۔ جس دن ساری سیٹنگ مکمل ہو گئی، گھر دمکنے لگا۔ معمولی سے سامان کے باوجود گھر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بہنیں کچن میں بڑا دل لگا کر کام کرتی، میں ٹب میں پانی بھر بھر کے نہاتا اور امی سارا دن ہاتھ کی کینچی سے گھاس برابر کرتی۔ انہیں باغبانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ غرض گھر بہت جلد نکھر گیا۔ ہم نے ابھی تک نہ آس پاس کی آبادی پر غور کیا، نہ وہاں رہنے والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ ہم سب خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگے۔ پہلا واقعہ تھا جب سب سے چھوٹی بہن باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ اس کے جسم پر اور منہ پر صابن لگا ہوا تھا کہ پانی چلا گیا۔ اس نے دروازے سے امی کو آواز دی۔ امی دوڑتی ہوئی گئیں۔ انہوں نے کہا، کہیں سے کوئی وال بند تو نہیں ہو گیا، ورنہ پانی تو ہر نلکے سے آ رہا ہے۔ امی نے اسے بالٹی میں بھر کر پانی دیا۔ وہ نہا کر نکلی تو امی نے باتھ روم کے نلکوں کا جائزہ لیا۔ جو ہی نلکا کھولا، پانی تیزی سے آنے لگا۔
امی نے بہن کو ڈانٹا کہ اس نے صحیح طرح سے نل نہیں کھولا۔ امی نے نل کا بند کیا اور باہر نکلنے لگی تو نل کا پھر کھل گیا۔ امی بڑی حیران ہوئی کہ ابھی تو نل کا بند کیا تھا، پھر دوبارہ کیسے کھل گیا؟ امی سمجھی نلکے کا واشر خراب ہو گیا ہے۔ وہ باہر نکلنے لگی تو شاور کھل گیا اور پانی کی بوچھار شروع ہو گئی۔ کچھ خرابی ہے اس باتھ روم کے نلوں میں۔ امی بڑبڑائیں، مجھے تھوڑا بہت پلمبر کا کام آتا ہے، میں نے بہت سارے نلکے چیک کیے، سب ٹھیک تھے، سب میں پانی آ رہا تھا اور بند کرنے پر بند ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے اس معاملے پر توجہ نہیں دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 4 دن بعد باتھ روم میں منہ دھو رہا تھا کہ نلکا بند ہو گیا۔ میں نے ہر نلکا چیک کیا، نہ شاور سے پانی آ رہا تھا، نہ ٹب کے نلکوں سے۔ بیسن کا نل بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نہ 4 بار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نلکا بند کر کے باہر نکل رہا تھا کہ میں نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی، خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فو فو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی، اچھا یہ فضول باتیں مت کرو اور اپنے ابا کے سامنے کچھ نہ کہہ دینا، وہ تو بات کا پتنگڑ بنا دیں گے اور گھر چھڑوا دیں گے۔ اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے پر کھڑی غرا رہی ہے۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہے اور وہ اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی ہے جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی، دیکھو بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہیں تھا، ایسے ڈر رہی تھی جیسے اسے کوئی جانور کھانے آ رہا ہو۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے کیا؟ صبح امی نے تو مشین نہیں لگا لی کہ ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ خود دیکھ لیں، اس نے نلکا کھول کر دکھایا، واقعی پانی بند ہے۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہیں تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی، جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر جل گئی۔ لو بھئی، ایک اور مصیبت آن پڑی۔ کالج کو دیر جو ہو رہی ہے، میں نے جھلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں کو یقین نہیں آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئیں۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا، ادھر سے منہ دھویا اور کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک یہ سب باتیں کر رہے تھے کہ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کے لیے نل کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ امی پانی آ رہا ہے؟ ہاں، ٹینکی میں تو صبح پانی بھرا تھا، امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، امی نے کہا۔ اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہوتی تو ٹینک میں پتھر نہ بھرے ہوتے، میں نے کہا اور ٹینک کا ڈھکنا اٹھایا۔ میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ امی پریشان ہو گئیں۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا، منہ دھو لیا، کھا لیا، پی لیا، سو گئے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودی عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ وہ آئے 1-2 روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم کے دروازے میں کھڑے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو خوف زدہ ہو کر غرا رہی ہوتی ہے۔ ماموں بھی اسی طرح چیخنے لگے اور ان کے بال کھڑے ہو گئے، ان کا رنگ پیلا سفید پڑ گیا۔ وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے لگے، یہ ہمیں اندر نہیں دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی، ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئے۔ کون؟ ماموں، کون آگے بڑھنے نہیں دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہے۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا، پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے۔ گیا، وہ زرد ہو کر بولے۔ 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک سانپ آ گیا، اس رسی کی طرف میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہیں نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی آسیب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑنا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا، ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے اور جو ہی میری نظر پڑی میں خوف سے چلایا، ابا سانپ! کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے۔ ابا کو وہ سانپ نظر ہی نہیں آیا، مگر پھر سانپ غائب ہو گیا۔
میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا ہے۔ سب میرے سرہانے جمع ہو گئے ہیں۔ امی پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگیں۔ ابا بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، یہ لو خوبصورت مکان، تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا۔ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم وہاں جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ میں ابھی تک خوف زدہ تھا، لگتا تھا میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولا، امی تو بالکل خاموش تھیں۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہم آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھیں۔ انہیں یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھئے تو مجھے اس گھر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس گھر کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہیں رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ یہ لوگ جو گھر بنوا رہے ہیں 2-3 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں۔ مجھے زبردستی آپ سے ملانے کے لیے لے آیا، مگر مجھے ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ امی ابھی جواب نہیں دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا۔ جو بھی نلکا کھولتا پانی کی بجائے خون آتا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔